السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویزا سٹم کنسلٹنسی میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی دوستوں، آج جو آپ کے ساتھ میں تھوڑا جو معاملہ خاص طور پر شیئر کروں گا وہ کینیڈا کے حوالے سے ہے۔ کینیڈا میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو کینیڈا کے حوالے سے بہت زیادہ جو اس وقت اپلیکیشن ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ چلے وہ اپنی قسمت کو آزمائے اور اس کے پاس جو متعلقہ کاغذات ریکوائرڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایمبیسی میں ان تمام افراد کے ساتھ اس دوڑ کے اندر شامل ہو جائے کہ اس کی بھی اپلیکیشن جو ہے اپروول کی طرف جا سکے۔ تو جو دوست اس وقت جو اپلیکیشن دے رہے ہیں، دینے کے بعد اب ان کو سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے وہ بایو میٹرک آ رہا ہے، کیونکہ تمام جو اس وقت وی ایف ایس ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس وقت مین جو وی ایف ایس کے آفیسز ہیں وہ اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے اور کراچی میں ہے۔ تو یہ کچھ دنوں سے اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام سلاٹس جو بھی اپلیکینٹ ہیں وہ جب اپنی اپلیکیشن کو سبمیشن اس کی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بایو میٹرک کا لیٹر آتا ہے تو وہ اس وی ایف ایس کی سائٹ پر جاتے ہیں تو ان کو بایو میٹرک جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تمام سلاٹ جو ہے وہ فل وہاں پہ ان کو میسیج جو ہے آ جاتا ہے، جس کے بعد ان کو کافی جو ہوتی ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے جو اس وقت پریشانی ہے اس کا جو مارکیٹ کے اندر کچھ ایسے مطلب وفاد پرست لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کا مطلب یہ ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی یہ کوشش ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ جیبوں کو گرم کیا جائے۔ تو یہ میں نے ریسنٹلی بھی جو ویڈیو بنائی تھی اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بڑا جو ہے وہ محتاط طریقے کے ساتھ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی اپوائنٹمنٹ وغیرہ لینی ہے، کیونکہ ایک تو وہ بندہ جو پروفیشنلی کام کر رہا ہے اور دوسرا وہ بندہ ہے جس نے اپلیکیشن مطلب حالات کے نظریے کو دیکھ کے وہ اس نے کی ہے۔ اس کی بھی خواہش ہے کہ چلیں اس وقت جو تمام تر معاملات بنے ہوئے ہیں، بڑا جو ہر بندہ جو ہے وہ اس کی طرف لگا ہوا ہے تو میں بھی جو ہے نا اس دوڑ کے اندر شامل ہو جاؤں۔ لیکن اب جو مین مسئلہ آ جاتا ہے جب اس کو سلاٹ نہیں ملتی ہے، وہ پھر اس چیز کا کوشش کرتا ہے کہ وہ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ رابطہ کرے، جہاں پہ وہ لوگ مختلف طریقہ کار سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور اس کے بعد کچھ اور ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو اس وقت کو پتہ ہے کہ 30 دن کا ٹائم ہے اور اس کا جب بایو میٹرک آ گیا اور 30 دن کے اندر ہی اس نے جو ہے اپنی بایو میٹرک دینی ہے، اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو اس کی یقینی طور پر جو اپلیکیشن ہوگی وہ ریفیوزل کی طرف چلی جائے گی اور تمام تر ادا کردہ اس کی جو فیس ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ حاصل جو ہے نا وہ کر سکے۔ اب مین جو معاملہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس وقت وہ جو ہم نے دیکھا ہے، مطلب لوگ کیونکہ جو فصلی بٹیرے اگر ان کو ہم کہیں گے جو وقتی طور کے اوپر اس مارکیٹ کے اندر ان ہوتے ہیں، آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جب وہ آتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف طریقہ کار سے کچھ لوگ پرائس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کم بتاتے ہیں، وہ آپ کو مطلب مختلف طریقہ کار سے لالچ میں لے کے آتے ہیں کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ 100% ہم کر دیں گے، ہمارے اندر جو ہے نا وہ بڑے تعلقات ہیں وہ ہم ان کو دیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ود ان 24 آور کے اندر جو ہے نا وہ اپلیکیشن جو ہوگی وہ مطلب بایو میٹرک کے لیے جو ہے نا وہ اپروو ہو جائے گی اور آپ وی ایف ایس کے جو بھی آپ کا متعلقہ آفس ہوگا لاہور یا کراچی یا اسلام آباد وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور اپنی بایو میٹرک جو ہے وہ دے آئیں گے۔ لیکن در حقیقت دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ مطلب لوگوں نے ان عناصر کے اوپر یقین کیا، ان کی بات میں مطلب آگے اور انہوں نے ان کو ایڈوانس پیمنٹ بھی دی، لیکن اس کے اوپر ان کا اتنا یہ ظلم تھا کہ انہوں نے یہ جو لیٹر تھا وہ بھی ایک فیک لیٹر جو ہے ان کو بنا کے دیا، جس کے اندر در حقیقت اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کو مقررہ تاریخ دی گئی ہے جب وہ وی ایف ایس کے آفس میں جاتے ہیں اپنے بایو میٹرک دینے کے لیے تو ان کا بالکل وہ آئی آر سی سی نمبر ہی میچ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو میری تمام ایسے افراد جو کہ پاکستان کے اندر اور ہمارے ہی مطلب یہ لوگوں میں رہتے ہیں، بول چال ان کی سیم ہے، وہ ہمارے جو جذبات ان کو سمجھتے ہیں، تو ان سے میری پہلے درخواست ہے کہ آپ ایسا بالکل کوئی کام نہ کریں۔ آپ جس سے کسی کی مکمل جو اس نے ایک مطلب امید باندھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اس کو کامیابی حاصل ہوگی اور اس کو مکمل جو ہے نا وہ آپ نقصان کی طرف جو ہے نا وہ دھکیل رہے ہیں۔
تو ایک تو یہ بات ہوگی، میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کسی سے کروانا ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ جو فرسٹ پارٹی ہے جسے آپ کام کروا رہے ہیں وہ اتھینٹیکیٹ ہو، وہ اس کا ایک ادارہ ہو اور پورا وہ ذمہ دار ہو، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اگر اپوائنٹمنٹ لے کے دیتے ہیں تو وہ نہ ہو۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی اپلیکیشن حالیہ دنوں کے اندر وہ آئی ہیں جن لوگوں نے خود کیا ہے، بایو میٹرک حاصل کیا ہے یا کچھ لوگوں سے انہوں نے کام کروایا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اس پوائنٹ پہ آ کے بالکل رک گئے تھے کہ ان کو اب سمجھ میں نہیں تھی آ رہی کہ ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹیڈ ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی اپوائنٹمنٹ بھی لینی ہے، جس کے بعد ہم اپنی بایو میٹرک جا کے کروائیں۔ تو وہ ہم نے الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ان کی تمام ڈیٹیل لے کے، اور اس کے بعد ان کو بایو میٹرک کا جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے وہ لے کے دیا، اور نہ ہی صرف اپوائنٹمنٹ کا لیٹر ان کو لے کے دیا، اور ان کو پوری ان کی تسلی بھی کروائی، اور اس کے بعد ان سے ہم نے رابطہ بھی کیا، اور ان کا وہ بڑا ہی ہم سے مطلب تھینک فل رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ کام جو ہے وہ بڑا ہی اپنا خوش سلوکی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا یہ سر انجام پا گیا۔ تو میری اس ویڈیو کے اندر صرف یہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی مطلب اس حالات کے نظر دیکھ رہے ہیں، جو بھی معاملات کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ قابو رکھیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کا ٹائم کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کو اس ویک کے اندر نہیں مل رہی، سب سے پہلے تو آپ خود اپنی کوشش کریں، ٹرائی کریں کہ آپ کو خود ہی جو ہے نا وہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کے پورٹل سے جا کے مل جائے، کیونکہ 1 مہینے کا ٹائم کافی ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ پہلے تو آپ 5-7 دن خود ٹرائی کریں، آپ خود کوشش کریں کہ اگر آپ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ اس پہ اوپر کامیاب نہیں ہوتے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا، پھر آپ کوئی پارٹی دیکھیں اور وہ اتھینٹیکیٹ دیکھیں جو کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی اپلیکیشن کو کرے، کیونکہ ذرا سی غلطی اب وہ گنجائش نہیں رہی ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے ایک اور یہاں پہ اضافی بات میں بتا دوں کہ کچھ اپلیکیشن ہمارے پاس ایسی بھی آئی تھی کہ ان کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ اگر 20 اگست تھی، تو انہوں نے جو ان کو سلاٹ اس وقت ملی تھی، مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ڈیڈ لائن کیا ہے، انہوں نے 24-25 اگست کر دیے جو کہ ان کی ڈیڈ لائن تھی تاریخ کی، اس کے انہوں نے اس کو ایکسیڈ کر کے اس سے باہر چلے گئے ہیں۔ اب وہ نہ تو آپشن آپ کے پاس ہے کینسل کا، کیونکہ جو پہلے آپشن تھا کہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ کینسل کر لیتے تھے، اور دوبارہ اس کو جب IRCC نمبر آپ کا فری ہو جاتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو ری شیڈول کر لیتے تھے، اور یہ جو تمام آپ کا جو طریقہ کار تھا، جو آپ کی رجسٹرڈ ای میل ہوتی تھی، اس کے اندر آپ کو بتایا جاتا تھا کہ اب آپ کی ریزرویشن ہو گئی ہے، یا اس وقت آپ کی ریزرویشن جو ہے جو آپ نے کی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کا ایک دفعہ نمبر اگر لگ جاتا ہے، تو اگر آپ مقررہ تھی کہ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ کینسل نہیں ہوگی، آپ کی وہ بھی اپلیکیشن مکمل طور پر ضائع ہونے کی چانسز ہیں۔ دوسرا، ایک تو میرے پاس ایسا کیس بھی ہے جس کے اندر لوگوں نے کسی مطلب سیکنڈ جو فرسٹ پارٹی ہے اس سے ریزرویشن کروا تو لی ہے، بالخصوص یہ میرے ساتھ بھی ایک ہوا ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے جو کہ وہ مطلب پروفیشنل تو نہیں تھے، لیکن کسی ذرائع سے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کو میں نے کوئی ان سے ایڈوانس پیمنٹ نہیں لی، لیکن ان کو میں نے کروا کے دی اپوائنٹمنٹ، اور کیونکہ ان کی جو مسز تھی وہ جانا چاہ رہی تھیں کینیڈا، اور ان کے جو ہسبینڈ سے انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا، اور میں نے ان کو تسلی دلائی کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ہے نا ودن 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے ہم آپ کو کنفرمیشن لیٹر جو ہے نا وہ ایشو انشاءاللہ کروا دیں گے، اور سیم ڈے مطلب بتانے کا وہ سیم ڈے ہی ہم نے پھر ان کو جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ وہاں سے لے دی، اور باقاعدہ طور پر ان کو تمام ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے ان کو شیئر کی گئی، ان کو جو بھی ایف ایس کا ہمیں ای میل وصول ہوئی تھی کنفرمیشن لیٹر کی، وہ ہم نے ان کو بھیجی تاکہ یہ کسی قسم کا جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا وہ شک شبہ نہ رہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ وہ صاحب جن کی ہم نے اپوائنٹمنٹ کرائی تھی تو وہ بعد میں مطلب کسی کے بہکاوے میں آ گئے، یا کوئی ہمیں اب پتہ نہیں ہے، بیسیکلی انہوں نے اس کے بعد جب ہم نے ان کو لیٹر بھیجا، لیٹر تو انہوں نے ریسیو کر لیا، اس کے بعد ہمیں انہوں نے جو ہے نا وہ بالکل کسی قسم کی جو ہے نا وہ پیمنٹ نہیں کی، اور ٹال مٹول سے کام کرتے رہے۔
تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اللہ کو حاضر نظر رکھ کے الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ صاف ستھرا اور پورا ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا وہ جو کسی نے کوئی کام ہمارے ذمہ لگایا اس کو کیا جائے. لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کا ہمیں دلی طور پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم نے ان کے اوپر ٹائم بھی لگایا اور دیکھنے میں اتنی اچھی پرسنالٹی اتنی اچھی بات ہے طریقے سے بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ایٹ دا اینڈ جو ہم نے پیسے لگائے تھے مطلب اس کام کے اوپر وہ بھی ہمارے بھی ضائع گئے اور مس کمٹمنٹ بھی ہو گئی. تو یہ کچھ چیز ہی آپ کے ساتھ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ موجودہ حالات کے نظریے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی قسم کے جو ہے نا وہ دھوکے فریب کے اندر نہ آئیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں وقت فوقت لاتا رہوں گا.